اے شہیدو اے حیدر کے پیارو، تم کو زہرا دعا دے رہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقد قال مولانا الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، شیعتنا خلق من فاضل طینتنا وعجنوا بنور ولایتنا، یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہماری اس مجلس کو اپنی عبادت قرار دے، اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے۔ وہ قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے، اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زبان پر ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو۔ ایک بار پھر اپنی زبانوں کو معطر کریں محمد و آل محمد پہ درود بھیج کر۔ نعرہ نہ لگیں، بس کافی ہے، ٹائم نہیں ہے۔ معروف حدیث ہے، مختلف ائمہ سے اس مضمون کی روایات موجود ہیں۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں، من عرف الزمان امنا، اور مولا امیر المومنین نے بستر شہادت سے جو ہمیں وصیتیں کی ہیں، ان میں سے ایک وصیت یہ بھی ہے، اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم۔ ہم غیبت کبریٰ کے دور میں ہیں، انتظار امام عصر میں ہیں۔ انتظار یعنی تیاری، یعنی آمادگی، خود تیار ہونا، زمینہ سازی کرنا تاکہ وہ آخری حجت آئے اور اللہ کی زمین سے ظلم کو ختم کر کے عدل کو نافذ کرے۔ انتظار یعنی ظلم مٹنے کا انتظار، عدل کے نفاذ کا انتظار، فرعونوں کے سر کچلے جانے کا انتظار، عصر کے یزیدوں کو سر عام سولی چڑھے دیکھنے کا انتظار، عصر کے شمروں کے ہاتھ سے خنجر چھین کر ان کے سینوں میں گھونپے جانے کا انتظار، انتظار اس بات کا کہ امین اللہ کی حکومت آئے تاکہ یہ زمین اپنے سارے خزانے اس یوسف الزہرا کے حوالے کرے۔ انتظار یعنی تیاری اور آمادگی۔ ہم منتظر ہیں قائم آل محمد کے، اور دنیا میں جتنی بھی قوتیں ہیں جو دشمن ظہور امام ہیں وہ ہماری دشمن ہیں۔ ایک وجہ ہم سے دشمنی کی یہ ہے کہ ہم ظہور قائم آل محمد کے منتظر ہیں، اور دنیا کے مختلف خطوں میں امام زمانہ کے منتظرین کے ہاتھوں انہیں سخت شکست ہو رہی ہے۔ یمن کی شکست، اسرائیل کی شکست، پورے اس خطے میں، مغربی ایشیا میں ظہور کے دشمنوں کو امام زمانہ کے منتظرین کے ہاتھوں شکست ہو رہی ہے۔ دشمنی کی ایک وجہ یہ ہے، ہم پاکستان کی سرزمین پر 5 کروڑ سے زیادہ اہل بیت کے ماننے والے شیعہ اور پھر کروڑوں ہمارے ساتھ اہل سنت حسینی بھی ہیں۔ پاکستان کی سرزمین میں اکثریت حسینیوں کی ہے، پہلے شیعہ بھی نشانے پر، اہل سنت بھی نشانے پر۔ دوسری وجہ ہمارے ساتھ دشمنی کی
وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے دفاع کی فرنٹ لائن ہیں. ہم وہ دیوار ہیں، جب تک یہ دیوار ہے پاکستان کو کوئی نہیں توڑ سکتا، پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ دیوار جب تک باقی ہے پاکستان باقی ہے. لہذا وہ اس دیوار کو گرانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ مکتب اہل بیت میں وطن کی محبت جزو ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے. ہم وطن سے خیانت نہیں کر سکتے. 1400 سال سے ہمیں جنہوں نے وفا کا پرچم اٹھایا ہوا ہے، ہمیں جنہوں نے ابی الفضل عباس سے وفا کو سیکھا ہے، کبھی بے وفائی نہیں کی ہم نے. طاہر القادری صاحب پر جب مشکل وقت آئی، ماڈل ٹاؤن کا واقعہ پیش آیا، انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا میرا ساتھ دو. میں نے انہیں کہا ہم خون کے آخری قطرے تک ان مظلوموں کے ایک حق کے لیے آپ کا ساتھ دیں گے، بے وفائی نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وفا کو ابی الفضل عباس سے سیکھا ہے. دوستو، آپ پر اس لیے حملہ ہے کہ آپ پاکستان سے محبت کرتے ہو، آپ پاکستان سے وفا کرتے ہو، آپ اس مادر وطن کے غیرت مند بیٹے ہو. اس لیے آپ پر ظلم ہوتا ہے، اس لیے آپ کو مارا جاتا ہے، اس لیے آپ کو ٹکڑوں میں بانٹا جاتا ہے. آپ وہ طاقت ہو جب لبنان میں اٹھے تو اسرائیل کو شکست، جو ناقابل شکست تھا. آپ اٹھے تو وسطن ایشیا میں پوری داعش کو شکست، امریکہ کو شکست دی ہے. آپ 5 کروڑ سے زیادہ ہو پاکستان کی سرزمین پر. اگر آپ اکٹھے ہو جاؤ، مولا علی نے وصیت بھی کی تھی، اوصیکم بتقوی اللہ ونظم عملکم، اے میرے شیعوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں متقی بننا اور منظم رہنا، ٹکڑوں میں نہ بٹنا، منتشر نہ ہونا، تقسیم نہ ہونا. تمہارا دشمن بڑا کمینہ ارگتیا ہے. ڈی خان کے مومنین، آپ کی طاقت آپ کی وحدت میں ہے، آپ کی طاقت آپ کے اکٹھے ہونے میں ہے. مٹھی پر دہشت گرد آپ کو بال بھی نہیں کر سکتے، اور ان دہشت گردوں کے حامی گھس بیٹھیے جو ہماری حکومتی اداروں میں ہے، سی ٹی ڈی میں ہے اور اداروں میں ہے. یہ بھی آپ کا بال بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ اکٹھے ہو جاؤ، اگر آپ اکٹھے ہو کے نکلو کہ آپ کے جوانوں کو باپ کے سامنے ننگا کر کے مارا جا سکتا ہے، باپ کو گھر بچوں کے سامنے مارا جا سکتا ہے، چادر چار دیواری کا کوئی تقدس پامال کر سکتا ہے، کسی کی جرات نہیں ہوگی. آپ کو اکٹھا ہونا ہوگا اس وطن کے لیے، اپنی چادر چار دیواری کے تحفظ کے لیے، اپنی ناموس کے دفاع کے لیے اکٹھا ہونا ہوگا. آپ کی طاقت کے آگے کوئی یزید نہیں کھا سکتا. آپ ڈیرہ اسماعیل خان ہوا ہے جہاں ثانیہ زہرا کی شیر دل کنیزیں رہتی ہیں، بہادر کنیزیں رہتی ہیں، شجاع کنیزیں رہتی ہیں. شہیدوں کی آغوش میں پرورش کرنے والی مائیں رہتی ہیں. میں جب پہلی بار ڈیرہ اسماعیل خان آیا تھا 1993 میں، ادھر حسینی چوک سے آگے، جب صبح کے وقت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا تعزیہ اٹھا، جب چلا گلی میں آ کے ملا، جب آگے چلے نوجوانوں کے سر میں نے دیکھے جو دوڑ رہے تھے، چل رہے تھے تیز. واللہ میرے دل میں اس وقت خیال آیا، جس شہر میں ہزاروں جوان ہو یا حسین کا نوالے، اس زمانے کے کوئی یزید ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. میں نے بولنا یہاں سے سیکھا ہے، میں نے تقریر کرنا یہاں سے سیکھی ہے، میں نے لوگوں سے خطاب کرنا یہاں سے سیکھا ہے. ڈی خان سے آپ ایک طاقت بن سکتے ہو. جو بھی آپ کو تقسیم کرتا ہے، ٹکڑوں میں بانٹتا ہے، جو آپ میں اختلاف ڈالتا ہے، وہ دشمن کا ایجنٹ ہے یا نادان ہے. اکٹھے ہو جاؤ. اور کتنے وارث ہو گے، اور کتنے جنازے اٹھاؤ گے، اور کتنے مسنگ پرسن ہوں گے آپ کے. ناصر حسین 6 سال سے مسنگ ہے.
حسنین 4 سال سے مسنگ ہے، امتیاز مسنگ ہے، ابھی 10-12 مسنگ تھے، ابھی 10-12 اور مسنگ ہو گئے ہیں اور اٹھا لیے گئے ہیں۔ سی ٹی ڈی اس لیے بنائی گئی تھی کہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرے گی، اس لیے نہیں بنائی گئی تھی کہ ہمارے گھروں میں گھس کر ہماری ناموس میں ہاتھ اٹھائے گی اور تدبیر کرے گی، ہمارے بے گناہوں کو پکڑے گی، جھوٹے پرچے کاٹے گی ان کے اوپر۔ ہم کسی کرمنل کے ساتھی نہیں ہیں، ہم کسی قاتل کے ساتھی نہیں ہیں، لیکن قانون شکنوں کے، قانون کے دشمنوں کے، قانون پاؤں تلے روندے والوں کے، پاور کا مس یوز کرنے والوں کے، اختیارات کا غلط استعمال کرنے والوں کے مخالف ہے، یہ برداشت نہیں کریں گے۔ آپ اکٹھے ہو جاؤ، آپ کی آواز ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں، آپ کی آواز ہونی چاہیے اسمبلی میں، آپ کی آواز، ایک ایم پی ہے آپ کا کوئٹہ میں۔ ہم نے 3 سال پہلے بھی 2013 میں بھی حکومت گرائی تھی، ایک ایم پی ابھی بھی گرائی ہے وہاں پر کوئٹہ میں۔ وہ جو آپ کو تنہا کرنا چاہتے تھے خود تنہا ہو گئے۔ اکٹھے ہو جاؤ، خدا کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ دو۔ اگر شیعہ ہو تو انبیوں کے سیاسی دسترخوان پر نہ بیٹھو، عباسیوں کے سیاسی دسترخوان پر مت بیٹھو۔ ہمارے 12 میں سے 11 امام کیوں شہید ہیں؟ اسی وجہ سے۔ کوئی امویوں کے ساتھ بیٹھ گئے تھے، کوئی عباسیوں کے ساتھ بیٹھ گئے، امام تنہا تھا۔ 14 سال امام ذہن زندان میں قیدی رہے۔ میں نے ایک جگہ پہلے بھی کہا، کربلا میں کتنے ہاشمی شہید ہیں بتائیں؟ کتنے ہیں؟ 18۔ ہاشمی قبیلے میں کتنے لوگ تھے؟ 18 تھے۔ 18 تھے۔ جب ثانی زہرا مدینہ سے آ گئی باہر تو باقی کیوں بیٹھے رہے وہاں پر؟ کہاں بیٹھ گئے تھے باقی؟ جب مولا حسین مدینہ چھوڑ رہا تھا، مدینے میں رہنا خیانت تھی، مگر وہ لوگ جن کو امام نے حکم دیا رہو۔ جب امام کا ساتھ نہیں دیں گے پھر ابن زیاد جیسے مسلط ہوں گے، پھر یزید جیسے مسلط ہوں گے۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے ضرب عضب کی حمایت کی تھی، ہم وہ ہیں جنہوں نے جنازے اٹھائے، لیکن اپنی ریاست اور اپنی وطن کے خلاف ہم نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ قبرستان بھرے ہوئے ادھر جا کے دیکھیں، قبرستانوں میں آپ کو کتنے پیارے خوبصورت جوانوں کی تصویریں ملیں گی، پولیس کے افسر، وکلاء، ججز، پورے پاکستان میں جا کے دیکھ لیں، نوجوان، ٹیچر، معلم، پروفیسر، انجینئر، ڈاکٹر، ذاکرین، عزادار، ماتمی، کون ہے جو ہماری قوم کا شہید نہیں ہے؟ آئے عہد کرے ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں، 62 بھی لوگ یہاں موجود ہیں، اور خدا کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، اپنی آدھا نسلوں کے لیے، اپنے مکتب کے لیے، اپنے امام کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ مجھے بتلاؤ، آپ ٹکڑے میں بٹے رہو گے، امام خوش ہوں گے ناراض ہوں گے؟ بولے امام راضی ہوں گے ناراض ہوں گے؟ امام کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر آپ ایسے اکٹھے ہو جائے، ڈی آئی خان کے اندر ایسے اکٹھے ہو جاؤ گے، امام راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ امام راضی ہوں گے، تو امام کو راضی نہیں کرنا چاہیے آپ کو؟ کب تک بکھرے رہو گے؟ کب تک لوگوں کے آگے التجائی کرتے رہو گے؟ بھیک مانگتے رہو گے لوگوں سے، امن کی بھیک، حقوق کی بھیک؟ کب تک؟ کب تک یہ ہوگا؟ ایک ڈی ایس پی سی ٹی ڈی کا، سی ٹی ڈی کے پورے ادارے کو بدنام کر رہا ہے، پورے سی ٹی ڈی کے ادارے کو بدنام کر رہا ہے۔ قانون کے مطابق مجرم کو بھی حق نہیں ہے کوئی تھپڑ منہ پر مارے، قانون کے مطابق اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے، اسے کورٹ میں لے کے جانا چاہیے۔ ایک مجرم کو بھی تھپڑ مارنا انسانیت کے منہ پر تھپڑ ہے۔ حق نہیں دیا، قانون نے حق دیا ہے کسی کو پکڑو مارو،
فرسٹ ڈگری ٹارچر کرو، کس قانون میں لکھا ہے؟ کس قانون میں لکھا ہے کپڑے اتار کے تشدد کرو؟ کس قانون میں لکھا ہے؟ ڈی اے خان میں یہ ہو رہا ہے۔ میں پاکستان جیسے اس پیاری بچی مظلومہ زینب کے باپ نے کہا تھا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس مجھے انصاف دے، آرمی چیف ہمیں انصاف دے، ہم بھی پاکستان کے چیف جسٹس سے، میں آرمی چیف صاحب سے خود ملا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں ڈی آئی خان کے مظلوموں کو انصاف دیں۔ یہاں کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان کے بچے قتل، ان کے قاتلوں کو کوئی سزا نہیں، اور بے گناہوں کو اٹھا کر جھوٹی ایف آئی آر کاٹ کر جھوٹے کیسوں میں ملوث کر کے ظلم ہو رہا ہے اس جگہ پر۔ اس ظلم کا راستہ روکا جائے، اس میں آپ کا اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ جس کے گھر میں جنازہ ہو وہ نہ روئے تو باہر والے آ کے نہیں رویا کرتے۔ اور عہد کرو اکٹھے ہو جاؤ، ڈی اے خان کے مظلوم اکٹھے ہو جائیں۔ ہندوؤں کی اوقاف کی زمین کوئی نہیں لے سکتا، مولا حسین کے نام کی 327 کنال زمین پر قبضہ ہو جائے۔ جو امام حسین کی 327 کنال زمین نہیں بچا سکتے انہیں شیعہ کہلانے کا حق ہے۔ پھر احسان کیا جائے، اتنی دیتے اتنی نہیں دیتے۔ امام حسین کے نام پر وقف زمین، شیعہ وقف زمین، جیسے ہندو وقف زمین کو اوقاف کا محکمہ نہیں بدل سکتا، نہیں قبضہ کر سکتا، نہیں بیچ سکتا، وقف مولا حسین دنیا کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اگر کوئی میں مولانا ہوں، مولانا میں نہیں کر سکتا، دنیا کو کوئی بندہ وقف کو تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی بندہ بھی ہندو وقف ہے اس پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ وہاں پر بلڈنگ بنانا غصب ہے، مسجد بنانا غصب ہے، نماز باطل ہے۔ وہاں پر آپ کے شہر میں ہندوؤں کے اوقاف پر کوئی قبضہ کر سکا؟ شرم کا مقام نہیں ہے، آپ کے وقت پر قبضہ ہو گیا۔ اور کچھ لوگ پھر سفید پوشیاں کریں خدا کے لیے، امام حسین کے نام پر سیاست کرنا جرم ہے، بڑی خطرناک جگہ، یہاں ہاتھ نہ ڈالو، قیامت کے دن شفاعت نہیں ہوگی۔ ادھر نہ آؤ، کچھ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، کدے ڈائن بھی چند جگہ چھوڑ دیتی ہے۔ خدا کے لیے امام حسین کے وقت میں ہاتھ نہ رنگو، ہاتھوں سے بازی نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر، جائز نہیں ہے، شرم حرام ہے، گناہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، میں ناصر دینی طالب علم ہوں، ہمارے مدرسے کی زمین ہے، بہت زیادہ پیسے مل رہے تھے اس کے، کئی گنا اس سے میں بیچ کر زمین لے سکتا تھا، کیونکہ وقف ہے، نہیں بیچ سکتا، نہیں تبدیل کر سکتا اس کو۔ وقف کے احکام پتہ نہیں، یہ اسلامی حکومت ہے، یہ جمہوری اسلامی پاکستان ہے، کہا جا کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں۔ کس سنت میں لکھا ہے، کس قرآن میں لکھا ہے کہ وقف کی حیثیت کو بدلا جا سکتا ہے؟ یہ جرم ہے، جنہوں نے یہ انتقال کاٹا ان پر کیس بننا چاہیے، فراڈ کا، دھوکے کا۔ آپ اکٹھے ہو جاؤ، واللہ بخدا اس کو ٹیسٹ کیس بناؤ، ڈی اے خان کے مردوزان اکٹھے ہو جاؤ، واللہ بخدا آپ کے چند دن میں مسئلہ ہو جائے گا۔ کون روک سکتا ہے آپ کا ہاتھ؟ عوام کہتے کون ٹھہر سکتا ہے؟ احتجاج کرتے وقت تقسیم نہ ہو جاؤ۔ جو شہید ایسے زینب سب کی تھی نا، پورا ملک نکلے نا اس کے لیے جو بچی ماری گئی ہے، یہ شہید بھی سب کا ہوتا ہے۔ یہ نا شہید کے اور مسنگ پرسن کے لوگ ٹینٹ لگا کے بیٹھے اور ہم دردی کے ساتھ گھروں میں بیٹھے رہے، جب آگ لگتی ہے گھر کو تو دوسرے کو بھی لگتی ہے۔ پھر عہد کرو، درد سب کے سانجے ہیں، دکھ سب کے سانجے ہیں، ہندو پر بھی ظلم اس کا ساتھ دو، اس کو بھی تنہا نہ چھوڑو، پناہ گاہ بنو مظلوم کی۔
آپ کے مولا علی کی آخری وصیتوں میں زخمی حالت میں جو وصیت تھی کہ اے میرے شیعوں، دشمن کا، ظالم کا دشمن بن کے رہنا اور مظلوموں کا مددگار بن کے رہنا. اور کتنے جنازے اٹھانے کے بعد آپ اکٹھے ہوں گے؟ کب اکٹھے ہوں گے؟ یہ ابلیسی سیاست آپ کو تقسیم کرتی ہے، ٹکڑوں میں بانٹ دیتی ہے. جیسے یا حسین کہتے وقت اکٹھے ہو. جس قوم کی سیاسی طاقت نہیں ہوتی نا، وہ گلیوں میں رلتی ہے. مجھے بتایا اہل بیت سے کیا چھینا تھا؟ سیاسی طاقت چھینی تھی، حکومت چھینی تھی، اور اس کے بعد پھر سب کچھ چھینا. جس قوم کی سیاست طاقت نہیں ہوتی، وہ قوم حقوق کی بھیک مانگتی ہے، اسے ٹھوکریں ملتی ہے. آپ مجھے بتلائیں نا، اگر آپ اکٹھے ہو جائیں یہ خان میں، آپ کی سیاسی طاقت بڑھے گی کم ہو جائے گی؟ بتائیں نا. آج عجیب نہیں ہوتا کہ علی ولی اللہ کہنے والے کو آپ اگنور کر دو، اکٹھے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ آپس میں. امام حسین کو، امام کو حاضر ناظر سمجھ دو نا، امام کو حاضر ناظر سمجھ کے فیصلے کرو کہ ہم یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، سے میرا مولا حسین خوش ہوگا، میرا بارواں آقا خوش ہوگا. باقی اور بہت جگہ اختلافات کرنے کی. ہم اگر اس طرح سے اکٹھے نہیں ہوں گے، ہم مشکلات کا شکار رہیں گے. 5 کروڑ ہم مولا کی ولایت کے پرچم تلے اکٹھے ہو جائیں، مجھے بتائیں نا کون سا خیبر ہے جو ہم فتح نہیں کر سکتے؟ کون سا خیبر فتح نہیں کر سکتے؟ اگر میں اختلافی بات کروں مجھے بھی ٹھکرا دو. اگر میں دیے خان ہوں آپ کو تقسیم کروں، جو نکل جاؤ یہاں سے باہر. جو بھی اہل تشیع کو روایات میں یتیمان آل محمد کہا گیا ہے، جو بھی آپ کو تقسیم کرنے کی بات کرے، ٹکڑے میں بانٹنے کی بات کرے، اس کو ٹکرا دو. وہ ہمیں توڑنا چاہتا ہے، کمزور کرنا چاہتا ہے. دیے خان کی مائیں بہنیں یقین کر لیں حوصلہ دیتی ہے پورے ملک کے لوگوں کو. جب بھی یہاں ظلم کے خلاف احتجاج ہوا، ہماری مائیں بہنیں سب سے آگے رہتے. میرا ڈی خان کے جوانوں سے، میرے جوانوں ہمت نہ ہارنا. یہ جو ظلم کی سیاہ رات بے گناہوں کو اٹھانے کی ہے، یہ ختم ہو کے رہے گی. یہ نہیں رہیں گے. اگر کل کا یزید، شمر، خولی، ہرملہ نہیں رہے تو یہ بھی نہیں رہیں گے. ہمت نہ ہارنا، نہ ڈرنا، حوصلہ نہ ہارنا، استقامت کرنا، بغاوت کرنا، خود کو تیار رکھو ان یزیدوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. ان یزیدوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. ہم وطن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. کویت پر جب صدام نے قبضہ کیا سب آگے تھے. کویت کے شیعہ صدام سے لڑے تھے، کویت کے شیعہ صدام سے لڑے تھے. جب اسرائیل نے لبنان پر قبضہ کیا سب آگے تھے. لبنان کے شیعہ اسرائیل سے لڑے ہیں. جس نے سب عربوں کو شکست دی تھی، لبنان کے شیعوں نے شکست دی. انشاءاللہ جب وقت آیا تو اس عصر کے یزیدی یہ پاکستان کے دشمن ہیں، ہم شیعہ ان سے لڑیں گے اور وطن کو بچائیں گے. دنیا دیکھے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ چاہتے ہیں جیسے پاڑا چنار سے شیعہ نکل جائیں وہاں داعش آ جائے. چاہتے ہیں ڈی خان سے شیعہ نکل جائیں یہاں داعش تکفیری آ جائے. ڈیرہ اسماعیل خان جیو اسٹریٹجیکلی بہت اہم جگہ پر واقع ہے. جو آپ کو مارتے اصل میں پاکستان کو مارنا چاہتے ہیں. اگر ہمارے اداروں میں اگر کوئی پاکستان سے محبت کرنے والا ہوتا، آپ سے محبت کرتا، آپ کا خیال کرتا، ایک طرف تکفیری مارے، جیلیں توڑ کے آپ کو قتل کرے،
بم بلاس میں آپ کو مارے، پھر یہ گھس بیٹھیے اٹھے اور بے گناہ نوجوانوں کو اٹھا کر 6 سال سے مسنگ کرے؟ یہ وطن دشمن ہے، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں۔ اس لیے وقت کم ہے، کاش وقت زیادہ ہوتا میں گفتگو کرتا۔ بہرحال ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا۔ سعدیہ خان کے بزرگ کٹھے ہو جاؤ، جوانوں کٹھے ہو جاؤ۔ میری مائیں بہنیں پہلے ہی بہت باشعور ہیں، اپنی طاقت کو یکجا کرو ظلم کے خلاف، اکٹھے ہو کے اٹھو ظلم کے خلاف۔ آپ کی طاقت کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا۔ ظلم کے خلاف اٹھو گے، پورا پاکستان اٹھے گا آپ کے لیے۔ میں نے کوئٹہ کے مظلوموں سے 2013 میں کہا تھا، جب 2012 کے آخری دنوں میں وہاں گیا تھا دسمبر میں، کہ آپ اٹھو گے پورا پاکستان اٹھے گا۔ جب وہ اٹھے پورا پاکستان اٹھا اور اس ظالم رئیسانی کی حکومت 62 وزیروں کے ساتھ سرنگو ہوئی۔ اکٹھے ہو جاؤ، پورا پاکستان آپ کا ساتھ دے گا۔ میں پورے پاکستان کے بزرگوں کو، علماء کو آپ کے پاس لے کے آؤں گا، آپ کی حمایت میں لے کے آؤں گا۔ شیعہ بھی آئیں گے، سنی بھی آئیں گے، تمام طبقات آئیں گے، مسلم بھی آئیں گے، غیر مسلم بھی آئیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ اکٹھے ہو کے سٹینڈ لو ظلم کے خلاف، پھر دیکھو دنیا میں آپ کی کیا عزت ہوتی ہے۔ بہرحال دکھ ہے، دل زخمی ہے، خاموش نہیں ہے نا، خوف کے زندان کو توڑنا ہے۔ یہ ہم نے ثانیہ زہرا سے سیکھا ہے۔ بس 2 جملے کہتے ہیں، میری شہزادی جب ابن زیاد کے دربار میں آئی، اہل مقتل نے لکھا ہے، دخلت زینب بنت علی علی ابن زیاد وہی فی ارذل ثیابہا۔ کربلا سے بازار کوفہ میں آئی ہیں اور بازار کوفہ میں پھر دربار کوفہ میں آئی ہیں۔ شام غریباں گزار کے آئی ہے، روز عاشور میں اپنے بھائی کے پامال لاشے کو دیکھا ہے، شام غریباں دیکھی ہے جب سروں پہ چادریں نہیں رہی ہیں، خیمے جل گئے ہیں، ساری رات یتیموں کو ڈھونڈتی رہی، جنگل بیابان میں کبھی مشرق کو، کبھی مغرب کو، کبھی شمال کو، کبھی جنوب کو، ان یتیموں کو ڈھونڈتی رہی، کچھ زندہ ملے، کچھ کی لاشیں اٹھا لائی۔ شام غریبہ سے گزری، مقتل حسین سے گزری ہے، اپنے حسین کو پتھروں کے ڈھیر تلے دیکھا۔ میرے استاد ایت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح پتھر ہٹائے لاش حسین سے بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، پھر لاش حسین کو سیدھا کیا، سیدھا کرنے کے بعد پتھر بدن سے تیر نیزے نکالنا شروع کیے، ٹوٹے ہوئے تیر، پھر لاش حسین کو دنیا والوں نے کیا دیکھا، بلند کرنا شروع کیا خاک سے۔ میرے مائیں جائے حسین، تیری لاش خاک میں پڑی ہے، آپ اپنی زینب کی آغوش پہ آ جا۔ اس زخمی قرآن ناطق کو اپنے بازوؤں کے رحم میں لے کر بڑی دیر تک اس کی تلاوت کرتی رہی۔ تجھے زینب کہاں بوسا دے، تجھے زینب کہاں چومے، تیرا سارا بدن زخمی ہے میرے حسین۔ دنیا والوں نے دیکھا، جھکتے جھکتے حسین کے کٹے ہوئے گلے پہ لب رکھ دیے، کتنی دیر رکھے رہے مجھے نہیں پتا، لیکن جب ہلے تو خدا کو خطاب کر کے کہتی ہے، اے میرے مالک، زینب کی یہ تھوڑی سی قربانی قبول کر لے۔ لاش حسین کو پتہ نہیں کس طرح پھر خاک پہ رکھا، لیکن جب خاک پہ رکھ کے چلی، جہاں تک دیکھ سکتی تھی مڑ مڑ کے دیکھتی رہی۔ میرے مادر حسین، میں جانتی ہوں بہنیں بھائیوں کے جنازے بے گور و کفن چھوڑ کے نہیں جاتی، لیکن میں کیا کروں، میں قیدن بن گئی۔ مقتل سے گزر کر بازار میں آئی،
بازار سے گزر کر دربار میں قدم رکھا. علماء نے لکھا ہے کہ دخلت زینب بنت علی علی ابن زیاد، اس حال میں داخل ہوئی کہ میلا لباس تھا، میلا لباس تھا. اب دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ تین سے چہرے کو چھپایا ہوا تھا. دوسری روایت یہ کہ سر کے بالوں پہ اتنی مٹی اور گرد و غبار تھی کہ اپنے چہرے کو بالوں سے چھپایا ہوا تھا. وَهِيَ مُتَنَكِّرَةٌ. ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے من هذه المتکبرہ، یہ مغرور عورت کون ہے؟ بتلایا گیا میں قربان جو میری شہزادی، تو اسیری میں بھی اتنی باوقار تھی، تیرا اٹھتا ہوا ہر قدم انسانی وقار کی معراج تھا. یہ تخت پہ بیٹھا ہوا اپنے آپ کو حقیر سمجھ کے کہتا ہے یہ مغرور عورت کون ہے؟ کہا جاتا ہے حاضری زینب بنت علی، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے. بی بی کو خطاب کر کے کہتا ہے حمد خدا کی جس نے تمہیں رسوا کیا، تمہیں مارا، تمہیں قتل کیا. بی بی کہتی حمد خدا کی جس نے میں نبوت سے کرامت بخشی، جس نے میں اہل بیت رسول قرار دیا. یہ کہتا ہے کیف رأیت صنع اللہ بأخیک، تو نے اپنے اللہ کے سلوک کو اپنے بھائی کے ساتھ کیسے دیکھا؟ بی بی نے کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے جمال خدا کے کچھ نہیں دیکھا. جب خالی گھوڑا خیمہ آیا میں دوڑ کے بلندی لے لگی. جب شمر میرے حسین کے سینے پہ بیٹھ کے ضربیں چلا رہا تھا میں جمال خدا دیکھ رہی تھی. جب میرے خیموں کو لوٹ کے آگ لگائی گئی میں نے اٹھتے ہوئے شعلے میں جمال خدا دیکھا. میں نے جب لاش حسین کو پتھروں کے ڈھیر تلے دیکھا اس میں بھی جمال خدا دیکھا. جب میں بازار لائی گئی لوگ میرا تماشا دیکھ رہے تھے، میں جمال خدا دیکھ رہی تھی. اللہ